لیے میں بہرات آخر اپنے شیخ اپنے مربی حضرت استاد محترم جس کے آپ سال 12 مہینے مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں بھائی استاد جی کب آئیں گے، استاد میں کب رمضان میں آئیں گے، تو جس کے آپ انتظار میں بھی انتظار میں ہوتا ہوں تاکہ وہ ہمیں موتی بکھیریں تاکہ ہم اس کی باتوں پر وہ کریں. اس لیے ہمتاً توجہ سے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے حضرت استاد شیخ مربی مولانا فیاض الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو استاد المسلم شریف جامع شفیع ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ اپنے مواعظ حسنہ سے ہمیں مستفید فرمائے. جزاکم اللہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے. اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی اور تمام مسلمانوں کو قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک اللہ کی آخری کتاب ہے، آخری وحی، آخری پیغام ہے. حضور آخری نبی ہے، قرآن آخری کتاب ہے، اور کوئی کتاب نازل ہونے والی نہیں ہے. اب قیامت تک ہدایت جو ہے قرآن کے ساتھ وابستہ ہے. ایک تو میں قرآن کے حوالے سے بات کروں گا آپ سے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسری بات، ایک بات اور میں نے آپ سے عرض کرنی ہے کہ رمضان شریف کے یہ اختتامی دن ہیں، تو شاید یہ آخری رات ہو رمضان شریف کا، جمعے کے دن پھر عید ہو جائے. لیکن مجھے تو نظر نہیں آ رہا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ 2 خطبے جمع ہو جائیں تو حکمرانوں کے لیے کیا ہوتے ہیں. اچھا، حکمرانوں کے لیے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، ہم خطیبوں کے لیے بہت بھاری ہوتے ہیں. بھائی عید پڑھا کے پھر تیار ہو کے جو ہے نا وہ جمعہ پڑھانا اور دونوں خطبے ایک دن میں 2 خطبے دینا، تو ہمارے ہاں تو عجیب عجیب چیزیں جن کا نہ قرآن میں ذکر ہے نہ حدیث میں ذکر ہے کہ اگر ایک دن جو ہے نا بھائی دونوں خطبے آ جائیں تو حکومت چلی جاتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دن میں جمعہ بھی اور جو ہے نا عید کا خطبہ، جمعے کا خطبہ بھی آیا تھا. لیکن حضور کے زمانے میں تو کسی نے یہ بات نہیں کی. البتہ یہ بات حضور جو دیہات سے لوگ آئے تھے عید پڑھنے کے لیے، حضور نے ان سے فرمایا کہ بھائی عید کی نماز آپ لوگوں نے پڑھ لی ہے، اور تو جمعہ تو آپ گاؤں کے رہنے والے ہیں، آس پاس کے گاؤں کے آپ کے ذمہ تو ہے نہیں، تو لہٰذا آپ لوگ اپنے گاؤں چلے جائیں، گاؤں جا کے ظہر کی نماز پڑھ لیں. یہ حضور نے البتہ ارشاد فرمایا. اب یہ کہ تخت و تاج کو کوئی خطرہ لاحق ہوا جی، تو یہ ہمارے حکمران میرے خیال ہے خواب میں بھی نا ان کی کرسی ہلتی رہتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جمعے کو عید ہوتی ہے یا پھر ایک آدھ دن اور مل جاتا ہے، ہمارے لیے تو سعادت کی بات ہے کہ ایک دن اور مل جائے، روزہ رکھ لیں گے، رات کو جو ہے نا وہ عبادت کریں گے، توبہ استغفار کریں گے. دیکھیے رمضان نکلا جا رہا ہے، گزارش یہ ہے کہ اس کو محسوس کریں.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین حضور کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کا نام مبارک کہیں آ جائے، بندہ جو ہے نا بھائی بخل سے کام لے، درود شریف نہ پڑھے، وہ بندہ بڑا بد نصیب ہے، اس کی ناک خاک آلود ہو، وہ برباد ہو، وہ تباہ ہو۔ حضور نے فرمایا آمین، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آمین کا مطلب یہی ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک جب بھی آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کمال یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس کے اوپر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، رحمتوں کا برکتوں کا بندہ مرکز بن جائے گا۔ اس لیے ہمارے نقشبندی صوفیائی کرام جو ہمارے بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ صبح ایک تسبیح درود شریف 100 مرتبہ، شام کو ایک تسبیح درود شریف 100 مرتبہ، تو کہتے ہیں 24 گھنٹے اللہ کی رحمتوں میں ہی رہیں گے۔ کتنا آسان نسخہ ہے، کوئی مشکل تو نہیں۔ جبریل امین نے پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ بندہ جس کے سامنے اس کے والدین، والد والدہ بڑھاپے کی حالت میں پہنچیں اور وہ ان کی خدمت کر کے، ان کی عزت کر کے، ان کا احترام کر کے جنت نہ کما سکا، اس کی ناک خاک آلود ہو، تباہ ہو، برباد ہو، رسوا ہو۔ جیسے ہمارے ناک کٹ گئی، یہ ناک خاک آلود ہونا ایسے ہی ہے۔ حضور نے فرمایا آمین، بالکل ٹھیک ہے۔ اس لیے جو بھائی ہمارے نوجوان ہیں جن کے والدین زندہ ہیں وہ ان کی قدر کریں، ان کی خدمت کر کے، ان کی عزت کر کے، ان کا احترام کر کے اپنی جنت کمائیں۔ اور تیسرے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل امین آئے، کہنے لگے جی رمضان شریف آیا اور چلا بھی گیا، بندے نے توبہ اور استغفار کر کے اپنے گناہ نہیں بخشوائے، اس بندے کی ناک خاک آلود، بد دعا ہے۔ حضور نے فرمایا آمین، بالکل ایسا ہی ہو۔ یہ رمضان نکلا جا رہا ہے، ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ابھی سے نیت کریں ہم تو توبہ کرنے کے لیے بیٹھے، اللہ سے بخشش اور مغفرت طلب کرنے کے لیے بیٹھے۔ یا اللہ یہ رمضان مکمل ہونے سے پہلے پہلے یا اللہ ہماری بخشش فرما دے، بڑی کوتاہیاں ہیں، گن نہیں سکتے، لکھ نہیں سکتے، کتابیں بن جائیں گی، بہت کوتاہیاں، بہت گناہ، بہت غلطیاں، روزانہ کتنی کوتاہیاں ہوتی اور ایسے گناہ ہو جاتے ہیں جن کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ غیبت کر دی، اس کو کہتے ہیں کہ جی گپ شپ، بھائی غیبت ہے، گپ شپ نہیں ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالی ہمارے صغیرہ کبیرہ سارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ یہ رمضان کی تکمیل ختم ہونے سے پہلے پہلے اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو جبریل امین کی بد دعا سے محفوظ فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آمین کہی اس کے اوپر، یا اللہ، اللہ کے رسول کی بد دعا سے بھی ہمیں محفوظ فرما، حفاظت فرما۔ ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں، صغیرہ کبیرہ گناہ، نئے پرانے گناہ، جدید قدیم، یا اللہ سب معاف فرما دے۔ ہم اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں، نیت یہ کر لیں کہ یا اللہ بخشوا کے جائیں گے، درخواست کر کے جائیں گے، دعا کر کے جائیں گے، ہمارے بیٹھنے کا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ مجھے تو ویسے بھی شکر ہے قاری صاحب، مٹھائی تو میں کھاتا ہی نہیں کہ آپ مٹھائی کی ترغیب دیں۔ ہیں جی، میں صرف اس لیے آپ کے ساتھ، میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے اور 3-4 دن سے طبیعت کوئی خراب ہے، لیکن میں نے کہا مسلمان اکٹھے ہو رہے ہیں تو میں بھی ان کے ساتھ مل کے دعا کروں گا، کسی نہ کسی کی دعا تو قبول ہو ہی جائے گی، تو کسی کی وجہ سے کسی کی بخشش ہو جائے گی۔ اللہ کی رحمت ایسی ہی ملتی ہے اچھے لوگوں کی مجلس میں۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایسی مجلس کے بارے میں
کہ یہ مسلم شریف میں یہ حدیث آتی ہے، اللہ فرشتوں سے پوچھیں گے یہ کیا چاہتے ہیں بیٹھے ہوئے؟ فرشتے کہیں گے کہ یہ جنت مانگ رہے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے جنت کو دیکھا ہے انہوں نے؟ نہیں۔ اگر دیکھیں گے تو ان کی تڑپ اور ان کی طلب میں کتنا اضافہ ہوگا۔ اور کیا چاہتے ہیں؟ کہ جہنم سے نجات چاہتے ہیں۔ کہ جہنم کو دیکھا ہے کہ نہیں؟ اگر دیکھیں گے اس کی سختیاں، اس کی مصیبتیں، پھر کیا ہوگا؟ یا اللہ اور زیادہ پناہ مانگیں۔ اور کیا چاہتے ہیں؟ مغفرت چاہتے ہیں، جتنی کوتاہیاں ہو چکی ہیں، غلطیاں ہو چکی ہیں، آپ معاف فرما دیں، اس لیے بیٹھے ہوئے۔ اب دیکھیں ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں نیت کر لیں کہ انہی 3 کاموں کے لیے، جنت مانگنے کے لیے بیٹھے ہیں، مٹھائی تو ویسے ہی مل جائے گی، جہنم سے نجات کے طلب میں بیٹھے ہوئے، گناہوں کی مغفرت کے لیے ہم بیٹھے ہوئے۔ جتنے زیادہ بیٹھیں گے اتنی جو نا چانس زیادہ ہو جائے گا۔ پھر فرشتے عرض کریں گے کہ یا اللہ ایک بندہ تو پیچھے آ کے بیٹھا ہے، ویسے ہی کہیں پیچھے آ کے بیٹھا ہوا ہے، وہ تو نہ تو جنت مانگ رہا ہے، نہ جہنم سے نجات، نہ مغفرت مانگ رہا ہے۔ اس نے دیکھا رونق لگی ہوئی ہے، مٹھائی تقسیم ہو رہے ہیں، چلے میں بھی جا کے بیٹھ جاتا ہوں، کوئی مقصد لے کے نہیں آیا ہوا۔ اللہ رب العزت اس وقت فرمائیں گے، یہ مسلم شریف کی حدیث کا ٹکڑا ہے کہ ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم۔ عربی جن کو آتی ہو وہ تو سمجھتے ہیں کہ کتنا مزیدار جملہ ہے رسول اللہ، لگتا یہی ہے کہ زبان نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ عموماً روایت بالمعنی بھی ہوتی لیکن یہ الفاظ ایسے ہی لگ رہے ہیں۔ فرمایا ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، کہ یہ جو مقصد لے کے بیٹھے، نیت کر کے جنت مانگ رہے ہیں، جہنم سے نجات، مغفرت طلب کر رہے ہیں، یہ اتنے پیارے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ ویسے جو بیٹھا ہے اللہ اس کی بھی مغفرت کر دے۔ ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ ویسے بھی بیٹھنے والا بدبخت بدقسمت نہیں ہوتا، اس کی بھی قسمت کھل جاتی ہے۔ اس لیے میں باغم باغ آیا ہوں۔ قاری صاحب کہتے ہیں کہ طبیعت تو ٹھیک، بھائی رش بہت تھا اس لیے دیر ہو گئی، بڑی مشکل سے بھاگم بھاگ کر کے نیک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں معتکفین بیٹھے ہوئے، کتنے قیمتی لوگ، کتنے قیمتی لوگ یہ اعتکاف کرنے والے، اللہ سب کے اعتکاف کو قبول فرمائے، ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ ان سے گزارش ہے کہ اپنے لیے بھی دعا کریں، امت کے لیے بھی دعا کریں، پاکستان کے لیے بھی دعا کریں۔ ہم سب مشکلات میں ہیں، امت بھی مشکلات میں ہے، پاکستان بھی مشکلات میں، اللہ امت کے اوپر رحم فرمائے، پاکستان کے اوپر رحم فرمائے۔ مجھے تو بڑا ہی خیال آتا ہے، میرے ایک شاگرد بھی پچھلے عرصے میں گئے تھے، انڈونیشیا گئے تھے تبلیغی جماعت کے ساتھ 7 مہینے کے لیے بیرون کا سفر۔ اب رمضان میں وہ واپس آئے، تو آپ اپنی دعاؤں میں پاکستان کا بھی خیال رکھیں۔ پاکستان میں خیر و برکت ہوگی تو وہ خیر و برکت میرے گھر بھی پہنچ جائے گی، آپ کے گھر بھی پہنچ جائے گی۔ اگر یہاں کوئی فتنہ ہوگا ہمارے گھروں تک بھی وہ فتنہ پہنچ جائے گا۔ وہ آئے میرے پاس، ویسے آپ کو بتا رہا ہوں، اپنی کارگزاری سنا رہے تھے میرے شاگرد بلال صاحب۔ میں نے کہا سنائیں کیا دیکھا؟ کہنے لگے جی وہاں رہے ہم، ایک چیز تو انہوں نے یہ مجھے بتائی، حیران ہو گیا ہوں کہ وہ کہتے ہیں ہم نے تقریباً کوئی، ان کی کرنسی کوئی ہلکی ہے، 1 لاکھ روپے کا نوٹ ہے، بڑا نوٹ، ہمارے ہاں 5000 کا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے $2500 توڑوائے تو پورے بیگ میں نا 3-3.5 کروڑ روپے ان کا آ گیا۔ کہتے ہیں ہم مختلف مسجدوں میں جاتے تھے، وہ سارے جو ہے نا وہ بیگ میں لے کے گھومتے رہے، خرچ کرتے رہے، 1 روپیہ بھی چوری نہیں ہوا، چوری چکاری کوئی نہیں، امن و امان، سکون، ہر ایک اپنے کام سے۔ میں نے کہا یار عجیب بات بتائی تم نے کہ ہمارے ہاں تو بہت سارے لوگ مسجد ہی آتے ہیں جوتے چرانے کے لیے،
جو مسجد آتا ہے ہر مسجد آنے والا نمازی نہیں ہوتا، کچھ تو جوتے چرانے بھی آتے ہیں۔ مصیبت یہ کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے ایک دوست کو کہا کہ مسجد آتے ہوئے اچھے کپڑے پہن کے آنے چاہیے، اچھا لباس، اچھی ٹوپی۔ اس لیے لکھا ہے یہ مسجدوں میں جو ٹوپیاں ہوتی ہیں نا، مفتی حضرات نے لکھا ہے ان کو پہن کے نماز پڑھنا مکروہ ہے، کیونکہ یہ پہن کے آپ کسی مجلس میں جانے کو پسند نہیں کرتے۔ تو اب دیکھیے میں نے یہ کہا تو وہ جو نا اپنے جوتے، قیمتی جوتے پہن کے آ گیا جمعے میں، کوئی برانڈڈ جوتے تھے پہن کے آ گیا ہزاروں میں، کہ خطیب صاحب نے کہا ہے، ادھر کوئی تلاش میں تھا، باہر نکلا ہوں وہ آستین چڑھا کر، جی آپ نے مسئلہ بتایا تھا۔ میں نے کہا جی بتایا تھا۔ کہتے ہیں چوری کر کے لے گئے ہیں، ہزاروں روپے کے وہ چپل تھے، میں نے کہا میں نے تو کہا تھا کہ اچھے لباس میں آ جائیں، اللہ کے گھر جا رہے ہیں خوبصورت لباس میں، ہاں جی اللہ سے ملنے جا رہے ہیں تو اچھے لباس میں آپ جائیں۔ لیکن اگر میں اس چور کا کیا کروں کہ جو مسجد آتا ہے کس لیے؟ نمازیوں کے روپ میں چوری کرنے آتا ہے۔ کیا لگے میں تو وہ چائنے کے 100-200 روپے والا چپل پہن کے آتا تھا کہ لے جانے والا بھی پچھتائے، اب یہ جوتے چوری ہو۔ میں نے کہا اللہ کرے، دیکھیں میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، اللہ کرے ہمارے ملک میں بھی ایسے ہی امن و امان ہو، کوئی چوری چکاری، یاد رکھیے اللہ ان جو نا گناہوں سے ہمارے ملک کو پاک بنائے، تب یہ پاکستان ہوگا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ جی وہ امام وہاں پہ، قاری صاحب توجہ فرمائیں، کہنے لگے جو امام ہیں وہ سب حکومت ہینڈل کرتی ہیں ان سب کو، مسجدوں کو، سب کو۔ کہنے لگے چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں ہم گئے، امام سے پوچھا آپ کی تنخواہ کتنی ہے، تو پتہ چلا کہ وہ چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہیں، جامع مسجد نہیں ہے ایسے جامع مسجد، انہوں نے بتایا 80,000 پاکستانی حساب سے، 90,000۔ جامع مسجد جو بڑی بڑی مسجدیں جہاں جمعہ وقت تو وہاں 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ، کتنی تنخواہیں ہوتی ہیں۔ تو میں نے کہا یار میرے لیے بھی وہاں مسجد ڈھونڈو۔ یہاں پاکستان میں تو یہ مغل پورے میں کوئی ایک جو ہے نا بندہ، کوئی امام مجھے ملا تھا کچھ سال پہلے، میں نے کہا تیری کتنی تنخواہ؟ کہ 6,000۔ کیا ہو گیا 6,000 روپے ہم امام کو دے دیتے ہیں، پورا مہینہ گزارو عیش کرو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ امام جو ہے نا مطلب کہ یہ کوئی فرشتہ ہے، اور بھائی فرشتہ نہیں ہے، امام بھی انسان ہی ہے، بھوک لگتی ہے، لباس چاہیے۔ یہ رہبانیت عیسائیوں کے اندر تھی، بھائی عیسائی اسلام میں نہیں ہے۔ عیسائی اپنے راہبوں کو، درویشوں کو سمجھتے تھے وہ کھانا نہیں کھاتے تھے، اونٹ پٹانگ حرکتیں کرتے تھے۔ ان کے ایک راہب پر میں نے کتاب میں پڑھا 1 سال تک وہ ایک ٹانگ کے اوپر کھڑا رہا۔ ہمارے ہاں تو ایک ٹانگ کے اوپر کھڑا ہونا کوئی عبادت نہیں ہے، تراویح 2 ٹانگوں کے اوپر کھڑے ہوئے پڑھتے، ایک ٹانگ کے اوپر تو ہے ہی کوئی رہبانیت نہیں اسلام میں، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ امن و امان، سکون۔ کہنے لگے مہنگائی بہت ہے لیکن لوگوں کے اندر خریدنے کی سخت موجود ہے، خوشحالی ہے۔ اس نے ایک اور بات مجھے بتائی، مجھے بڑی پسند آئی، خصوصی طور پر دعا کریں۔ کہنے لگے وہاں پر حنفی، شافعی، مالکی یہ مسلک، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث یہ نہیں ہے، سارے مسلمان ہیں۔ کسی مسجد میں بھی گئے، جو جیسے نماز پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لیتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جھگڑا کوئی نہیں ہے۔ کہنے لگا مزہ آ گیا، سارے مسلمان ہیں، ہمارے ہاں کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی اور نیچے اور کتنے طبقے ہیں پتہ نہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بھائی میں آپ سے گزارش کروں گا اللہ ہم سب کو مسلمان بنا۔ اصل چیز اب دیکھیں نا، اصل چیز مسلمان ہونا ہے۔ میری یہ نصیحت ذہن میں رکھیں، رمضان کے آخری راتیں ہیں، یاد رکھیے کہ ہمارے ہاں ایک ہوتا ہے ارائیں برادری، ارائیں جانتے ہیں، راجپوت اور کیا اور بٹ۔ اب آپ بتائیں بٹ ہونا اصل کام ہے کہ انسان ہونا اصل کام؟
ہے جی، اصل چیز تو انسان ہونا ہے، اس کے نیچے آ جائے پٹھان ہونا، سندھی ہونا، بلوچی ہونا، پنجابی ہونا، یا چودھری ہونا، یا ارائی ہونا، یہ تو ضمنی چیزیں، ان کی کوئی خاص حیثیت نہیں ہے، اللہ کے ولی نہیں ہے۔ اب کہتے ہیں بٹ یہاں پر ہیں، سعودی عرب میں بٹ ہیں، انسان تو ہیں، امریکہ میں تو بٹ ہوں گے ہی نہیں، انسان ہیں۔ اصل ہے انسان ہونا، ارائی ہونا، بٹ ہونا، چودھری ہونا، یہ ضمنی چیزیں، ان کی کوئی اہمیت۔ اسی طرح یاد رکھیے مسلمان ہونا اصل کام ہے، حنفی ہونا، شافی ہونا، مالکی ہونا، بریلوی ہونا، دیوبندی ہونا، اہل حدیث ہونا، یہ ایسے ہی بٹ ہونا۔ اگر کوئی بٹ نہ بھی ہو تو چل جائے گا۔ ہم ان چیزوں کو کیوں نہیں سمجھ؟ جس چیز کی اہمیت ہے وہ ہے اسلام۔ کتنی اہمیت ہے؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ سے میری بات سنیں، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے تھے۔ عرب میں نسب کا بڑا خیال ہوتا تھا کہ جی میرا باپ فلاں، میرا دادا فلاں، پر دادا فلاں، وہ اوپر تک 20 نسب۔ اب سلمان فارسی تو ایران سے آئے تھے، اور ایران میں کوئی ایسا نسب بھی وہ نہیں محفوظ تھا، اور نسب ان کے والد ایران میں کیا تھے؟ آتش کدے کے سیکرٹری جنرل تھے، بت پرستی، شرک کے۔ اب وہ نام بھی نہیں لینا چاہتے تھے، تو ان کی باری آئی، آپ بتائیں اپنا نسب۔ کہنے لگے سلمان ابن اسلام، ابن اسلام، کہنے لگے سلمان اسلام کا بیٹا۔ کیونکہ بھائی میں جو میرا باپ جو نا آتش پرست، میں تو اس کے ساتھ اپنا کوئی تعلق رکھنا قیامت کے دن نہیں رکھنا چاہتا، تو دنیا میں نہیں رکھنا چاہتا، میں اسلام کا بیٹا ہوں، سلمان ابن اسلام۔ کتنی اہم بات ہے یہ، بات حضور تک پہنچی کہ مجلس میں ایسا ہوا، سلمان فارسی نے اپنے آپ کو اسلام کا بیٹا کہا، اپنے باپ کا نام نہیں لیا۔ حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا سلمان منا اہل البیت، فرمایا کہ قیامت کے دن سلمان میرے اہل بیت میں سے اٹھے گا۔ جو اپنے آپ کو اسلام کا بیٹا بنائے گا اہمیت اس کی ہے۔ حضور نے اہل بیت قرار دے دیا، کن کو؟ سلمان فارسی کو۔ اس نے اپنے سارے نسب کو ختم کر کہا میں اسلام کا بیٹا ہوں۔ اللہ ہم سب کو اسلام کا بیٹا بنا دے، یہی ہماری پہچان ہے۔ هو سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام کیا رکھا ہے؟ مسلمان رکھا ہے، مسلمان بنے۔ یہی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بھائی جب مسلمان بنیں گے ہماری ساری دلچسپیاں اسلام کے ساتھ ہوں گی، اور پوچھا بھی اسلام کا جائے گا۔ قبر میں کتنے سوال ہوں گے؟ 3۔ من ربک، تمہارا پروردگار کون؟ ما دینک، تمہارا کیا جواب لکھا ہے حدیث میں؟ دین الاسلام، میرا دین کیا ہے؟ دیکھا، تم چودھری ہو یہ پوچھا جائے گا؟ ارائی، قریشی نہیں، حنفی، شافی، مالکی نہیں، دین، ما دین، تمہارا دین کون سا ہے؟ ہم اپنا تعارف بھول گئے ہیں۔ اللہ کے ولی ہو، اس رمضان کے واسطہ دے کر کہتا ہوں اپنا تعارف، اپنی پہچان، اپنی شناخت دوبارہ حاصل کریں۔ ہم مسلمان ہیں، لیکن یاد رکھیے آپ اپنے آپ کو لوگ ناراض ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں جمعہ پڑھانے آ رہا تھا، اپنی مسجد میں ماڈل ٹاؤن میں، وہ آ کے اترا ہوں، دروازے پہ ایک صاحب کھڑے تو سلام کر مانگنے والے تھے، بیکاری۔ تو وہ اب امام جو خطیب ہے وہ پتہ لگانا چاہتا ہے کہ یہ کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے، تاکہ اس فرقے کا نام لے کر وہ چندہ کرے۔ سلام کر کے لگے آپ سنی ہیں بریلوی، تاکہ وہ ممبر پہ چل کے صدقے یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کے پیسے اکٹھا کرے، مذہب کارڈ۔ میں کہا یار توبہ کر، میں تو کبھی سنی رہا ہی نہیں، کبھی باپ دادا بھی سنی نہیں ہے۔
کیا بات کر رہے؟ کہنے لگا اچھا آپ دیوبندی ہیں؟ میں کہا نہیں، میں تو چترالی ہوں۔ دیوبند تو ادھر ہندوستان میں ہے، میں تو چترال سے میرا تعلق، چترالی ہوں۔ پریشان ہو گئے، کہنے لگے آپ غیر مقلد اہل حدیث بھائی ہوں گے۔ میں کبھی باپ دادا کے غیر مقلد نہیں رہا۔ کہیں پھر آپ ہیں کون ہیں؟ غصے ہو گئے۔ میں کہا نہیں، میں سیدھا سادہ مسلمان ہوں۔ وہ مسجد میں نہیں آیا جمعہ پڑھنے، وہ جاتے وہ دوسرا ساتھی بھی دیکھو یہ مسلمان جا رہا ہے، میرے تانا دیتے ہوئے، اور پھر اس نے اتنی بڑی گالی دی مجھے، وہ میں یہاں مسجد میں بیٹھ کے ذکر نہیں کر سکتا اس کا۔ مسلمان ہونے پہ گالیاں ملتی ہیں۔ اب دیکھیے یہ فرقوں کو آپس میں لڑا کے، مسلکوں کو لڑا کے، جیسے جو ہے مرغے نہیں لڑاتے، پتہ نہیں کون لڑا رہا ہے، ویسا آپ مسلمان بن جائیں۔ اور پھر مسلمان بننے سے ہوگا کیا؟ یا دیکھیے ہمارے درس نظامی میں ایک کتاب ہے، وہ چھوٹی سی کتاب ہے، عقیدہ طحاویہ کے نام سے، عقائد اہل سنت والجماعت کے عقائد، مسلمانوں کے عقائد کیا؟ وہاں لکھا ہوا ہے، قاری صاحب نے پڑھا ہے، قاری صاحب مقتدیوں کو بتایا بھی کریں گے۔ والمؤمنون کلهم اولیاء الرحمن، وہاں لکھا ہوا ہے کہ اہل سنت والجماعت مسلمانوں کا عقیدہ یہ کہ تمام کلمہ گو ولی اللہ ہیں۔ ہم سب جو بیٹھے ہوئے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ کلمہ گو ہے نا، والمؤمنون کلهم اولیاء الرحمن، ولی اللہ ہیں، ولی الرحمن ہیں۔ جب ہم ایک دوسرے کو اللہ کا ولی مانیں گے تو کیا ایک دوسرے کو گالی دیں گے؟ کبھی کوئی ولی اللہ کو گالی دیتا ہے؟ کبھی اس کے ساتھ لڑائی کریں گے، کبھی جھگڑا کریں گے؟ الحمدللہ جو مسجد آ رہے ہیں سارے ولی اللہ ہیں۔ والمؤمنون کلهم اولیاء، ہمارے عقائد یہ ہیں، ہماری سوچ یہ ہے، ہمارے افکار یہ ہیں، یہ فکر اپنائیں گے انشاءاللہ امن بھی ہوگا، سکون بھی ہوگا۔ جوتے بھی نہیں چرائیں گے، کیونکہ ولی اللہ کے جوتے تو کوئی بھی نہیں چراتا۔ ایک تو میں نے بات یہ عرض کرنی تھی آپ سے کہ رمضان کے آخری ایام چل رہے ہیں، آخری راتیں چل رہی ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کو جہنم سے نجات عطا فرمائے، اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ یہ معتکفین بھائی جو بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ان کے اعتکاف کو قبول فرمائے۔ قاری صاحب نے، چھوٹے بیٹے نے جو قرآن پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حرف بحرف قبول فرمائے۔ سننے والے، سنانے والوں کی اللہ رب العزت ہمیشہ ان کو سرسبز و شاداب رکھے، اللہ اپنی نعمتوں سے ان کو محظوظ رکھے، ہر آفت سے، ہر بلا سے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ جو رمضان کی عبادتیں ہوتی ہیں پورے سال تک ان کے اثرات رہتے ہیں، ان کی برکتیں رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی ہمارے ساتھ ان کی رمضان کی رحمتوں کو، رمضان کی برکتوں کو قائم دائم رکھے۔ دوسری بات یہ جو کہا کہ رمضان کا مہینہ، اس میں قرآن نازل ہوا ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ دیکھیے قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، اگرچہ بہت سارے مضامین اس میں ہیں، وہ بہت سارے سائنسدان تو یہ پڑھ کے اس میں سائنس کے بارے میں مضامین ہیں، ڈاکٹر مورس بکائی وغیرہ جو مسلمان ہوئے وہ تو یہی دیکھ کے مسلمان ہوئے، لیکن بنیادی طور پر یہ کتاب ہدایت ہے۔ اب ہدایت کیا چیز ہے؟ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ہدایت کیا چیز ہے؟ بھائی یاد رکھیے، معتکفین بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں بھائی، ان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ اعتکاف کی عبادت کیا ہے۔ ظہر کی 4 رکعتیں تو آپ گھر میں بھی پڑھ لیتے ہیں، مسجد میں اعتکاف میں بھی پڑھ لیتے ہیں کہ نہیں؟ عصر کی 4 پڑھ لیتے ہیں، نفل پڑھ لیں، قرآن کی تلاوت کریں، یہ سب عبادتیں ہم گھر میں بھی کر سکتے ہیں، اعتکاف کے بغیر بھی کر سکتے ہیں۔ بھائی اعتکاف میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی اصل عبادت کیا ہے؟ ان کی اصل عبادت ہے کہ وہ چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کر، قبر کے برابر کمرہ ہے،
بڑی جگہ نہیں دیتے مسجد والے نا، چھوٹی سی جگہ، اس میں بیٹھ کے وہ سوچیں کہ میں آیا کہاں سے، پھر سوچیں کہ میں نے جانا کہاں ہے۔ تدبر اور تفکر یہ عبادت ہے، اور یہ عبادت جناب عبد المطلب نے شروع کی تھی کب؟ حضور کی بعثت سے پہلے۔ آپ کے دادا عبد المطلب یہ غار حرا میں وہ جاتے تھے، رمضان پورا رمضان وہاں رہتے تھے، اس کو جو ہے نا بھائی یاد تحنث کہتے ہیں عربی میں۔ پھر حضور علیہ السلام جاتے تھے رمضان میں، وہاں پورا رمضان وہاں گزارتے تھے، اللہ کی ذات، صفات، مخلوقات، اور ہم آئے کہاں سے، کہاں ہم نے جانا ہے، اس کے بارے میں سوچتے تھے، فکر کرتے تھے۔ اب یہ معتکفین جو بیٹھے ہوئے، یہ بیٹھ کے سوچیں کہ میں آیا کہاں سے ہوں۔ ایک مرتبہ میں سبق پڑھا رہا تھا تو میں نے کہا بھئی یہ تدبر اور تفکر کہ میں آیا کہاں سے ہوں، یہ عبادت۔ میں نے کہا آپ کہاں سے آئیں؟ ایک طالب علم سے پوچھا، پہلے میں گجرانوالے سے آئیں، اور میں نے کہا کم وقت جنت سے آئے ہو، کہاں سے؟ گجرانوالے کی بات نہیں ہے، ہم کہاں سے آئے؟ آدم علیہ السلام جنت سے باہر نکل کے اس دنیا میں آئے، اور پھر جانا کہاں ہے؟ کون بتا رہا ہے؟ ہدی للناس، قرآن بتا رہا ہے۔ یہ کام ہے قرآن کا کہ میں آیا کہاں سے ہوں۔ یہ سائنس کا کام، سائنسدان تو آنے کے بعد پھر تجزیہ کرتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے جی، آیا کہاں سے؟ جنت سے آئے، پھر کہاں جائیں؟ ہدی للناس، قرآن ہمیں بتاتا ہے، محمد الرسول اللہ پیغمبروں کا یہی کام ہے، ہدایت، یہ بتا دینا کہ بھئی کہاں جانا ہے۔ اب دیکھو نا، کافر تو کہتے ہیں مر گئے، کھپ گئے، ختم، مٹی میں رل مل گئے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے نہیں، مر گئے تو زندگی یا ختم نہیں ہوئی بلکہ نئے مرحلے میں داخل ہو گئی، قبر میں جائیں گے، وہاں کیا ہوگا؟ امتحان ہوگا، پہلا سیشن، 3 سوالات ہوں گے، من ربک، ما دینک، ما تقول فی شان ھذا الرجل، اللہ کے رسول کو سامنے لایا جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ قبر میں رہیں گے قیامت قائم ہونے تک۔ بھائی جان ویسے برا نہ منائیں، بڑے نادان لوگ ہیں، 80-90 سال اس زمین کے اوپر بھاگتے رہتے ہیں، لیکن جانا کہاں ہوتا ہے؟ زمین کے نیچے۔ وہاں 80 سال رہنا ہے، 1000 سال، لاکھ سال، اللہ جانتا ہے، بھائی قیامت قائم ہونے تک وہاں رہنا ہے۔ اور وہاں بھی سہولتیں چاہیے، صرف یہاں بنگلے نہیں چاہیے، یہاں مٹھائیاں نہیں چاہیے، وہاں بھی مٹھائی چاہیے، وہاں بھی ایسی چاہیے، وہاں بھی سہولتیں چاہیے۔ اس کے لیے کیا تیاری ہے؟ لاکھ سال، 2 لاکھ، کوئی پتہ نہیں کتنا رہیں گے وہاں۔ پھر وہاں سے اٹھیں گے۔ اب اٹھنے پہ بھی بہت سارے لوگ، ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں قبر سے نکلوں گا کیسے؟ اتنی زیادہ مٹی پڑی ہوگی میرے اوپر۔ کیوں جی؟ وہ سلیبیں ڈال کے اس کے اوپر مٹی ڈالتے ہیں، میں کھولوں گا کیسے؟ قرآن نے لکھا اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو جنبش آئے گی، اذا زلزلت الارض واخرجت الارض اثقالها، ایسا زلزلہ برپا ہوگا کہ سارے قبروں کے اوپر سے چھت ہٹ جائے گی۔ دیکھا، ہٹنے کے بعد واخرجت الارض اثقالها، زمین کے اندر جو خزانے، مردے، دفن ہیں، سارے زمین ان کو باہر پھینک دے گی۔ ہمیں باہر نکلنے کے لیے زور لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ باہر نکلیں، کہاں جائیں گے؟ حشر کی طرف جائیں گے، وہاں پر پھر حساب کتاب ہوگا، اپنا اپنا بستہ لے کے پہنچ جائیں گے۔ یہ ہے ہدایت۔ آئے کہاں سے ہیں؟ آدم علیہ السلام، ہمارے دادا جنت سے آئے۔ پھر ہم نے جانا کہاں ہے؟ قبر، قبر سے۔ وہ سارے مرحلے قرآن بتاتا ہے، اللہ کے رسول، یہ ہے رسولوں کا کام۔ یہ سائنسدانوں کا کام، وہ تو مرنے کے بعد ختم ہو گئے معاملے۔ قرآن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، لوگوں کی کس کے لیے؟ قبر کے لیے تیاری کیا کرنی ہے؟
آخرت کے لیے میزان اعمال ترازو رکھے جائیں گے، بھائی اعمال تولے جائیں گے، پھر جنت جہنم کا کیا ہوگا، فیصلہ ہوگا، پھر ہم دوبارہ اپنی اصلی جگہ کیا ہو جائیں گے، پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اس سارے سفر کے مرحلے کو ہمارے لیے آسان کرے۔ یہاں یہ رمضان، یہ تراویح، یہ قرآن سننا، نمازیں پڑھنا، یہ اس سفر کی تیاری ہے۔ اللہ بہتر سے بہتر تیاری کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اپنی قبر کی تیاری، اپنی آخرت کی فکر کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آپ سوچیں گے کہ دنیا کے بارے میں آپ بات کیوں نہیں کر رہے؟ رات دن دنیا کے بارے میں باتیں کرنے والے موجود ہیں، کم از کم ایک رات ہم بیٹھ کے آخرت کی فکر کی بات ہو کریں۔ بعض لوگ تو ایسے بھی وہ میدان میں ہوتے ہیں، دیکھو یہ مولوی صاحبان آخرت ہی کی بات کرتے ہیں، دنیا کی سہولتوں کی بات کیوں نہیں کرتے؟ دنیا کے لیے تم جو بتانے والے موجود، دنیا کی کامیابی رات دن باپ بیٹے کو بتاتا ہے، ماں بیٹی کو کیوں کہ نہیں بیٹا یہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا، بتانے والے اتنے زیادہ ہیں، آخرت سے غفلت ہے۔ اب یہ علماء کا کام ہوتا ہے، انبیاء کرام کا کام یہی، علماء انبیاء کے وارث ہیں، وہ لوگوں کو بتائیں کہ اصل زندگی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، فرمایا اصل زندگی تو آخرت کی زندگی۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا، مسلم شریف جلد ثانی میں موجود ہے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، یا اللہ صرف آخرت کی زندگی، کیونکہ لامحدود زندگی، اس زندگی کی فکر، قبر میں ہم کتنی دیر رہیں گے اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت۔ یہ ہم روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، تراویح قرآن پڑھتے ہیں، یاد رکھیے قرآن سے ہمیں ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ہدایت کب حاصل ہوگی؟ سوال یہ کہ قرآن سے ہدایت ہم کب حاصل کر سکیں گے؟ جب قرآن کا ترجمہ آئے گا، قرآن کا معنی معلوم ہوگا، تب ہم اس سے ہدایت حاصل کر سکیں گے۔ کیوں جی خالد صاحب، آپ کے یہاں درس قرآن کی ترتیب ہے روزانہ ہے؟ جی 3 دن روزانہ کر لیا کریں، لیکن اچھا کام تو روزانہ ہونا چاہیے۔ اچھے کام، کھانا اچھا کام ہے، روزانہ 3 مرتبہ، صبح دوپہر شام، درس ہفتے میں 3۔ ویسے مشورہ دے رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے، آپ جیسا مناسب سمجھتے ہیں اپنے مقتدیوں کو لے کے وہ، لیکن قرآن کا ترجمہ ہر مسلمان کو آنا چاہیے۔ ہدایت تب حاصل کریں گے، ترجمہ آنا چاہیے، معنی آنا چاہیے، تفسیر آنی چاہیے۔ چلیں ایک کوشش مسجد میں قاری صاحب کر رہے ہیں، لیکن آپ خود بھی یاد رکھیے کہ آج رمضان میں قرآن نازل ہوا، قرآن کا مہینہ ہے، اس میں ایک چیز میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ ابھی بیٹھے بیٹھے ارادہ کریں کہ کسی عالم کا ترجمہ، 500 زبانوں میں قرآن کا ترجمہ ہوا ہے۔ کتنی زبانوں؟ کوئی گلہ نہیں کر سکتا کہ مجھے قرآن نہیں ملا، ترجمے والا جون سی زبان کا آپ کہیں گے آپ کو ترجمہ مل جائے گا۔ یہاں تک کہ چترال نہیں، وادی ہے، چھوٹی سی وادی ویلی ہے، اس کی ایک زبان ہے، اس میں بھی قرآن کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ کون سی ایسی زبان جس میں قرآن کا ترجمہ 500 زبانوں میں قرآن کا ترجمہ ہو چکا ہے؟ دیکھیے قرآن آپ نے سنا رمضان میں، الحمدللہ اللہ قبول فرمائے، کام پورا نہیں ہوا، کام شروع ہوا ہے۔ اب 29 کو مجھے بلا کے دعائے خیر کر کے نکلو، کام پورا ہو گیا، قاری صاحب نے کہہ دیا، جی استاد جی نے کہہ دیا، بھائی شروع ہو گیا ہے۔ اب دیکھیے آپ نے سنا صرف کانوں سے، اس کے بعد باری ہے کہ اپنی زبان سے پڑھیں۔ ناظرہ آپ کو آنا چاہیے، جن کو نہیں آتا وہ آج سے شروع کریں۔ بات کہتے ہیں میں تو 40 سال میری عمر ہے جی، اب میرے ایک دوست 45 سال ان کی عمر تھی، میں نے بیان کیا کہ قرآن کا ناظرہ پڑھنا شروع کریں، انہوں نے ایک حافظ صاحب سے رابطہ کر کے قرآن ناظرہ شروع کیا، 6 مہینے میں اس نے قرآن مکمل کیا۔ 45 سال ان کی عمر، اب 60 سال ہو گئی ان کی عمر،
اور وہ اتنے خوش ہیں کہ میں قرآن پڑھ سکتا ہوں، مجھے ناظرہ آتا ہے، ہر ایک کو بتاتے ہیں، میں وہ دکان ہے ان کی، تو کہتے ہیں دکان میں گاہک نہیں ہوتے، قرآن پاس رکھو تلاوت کر لیتے، گاہک آ گئے سودا کر لیتے۔ دیکھا دین دنیا کو ساتھ ساتھ رکھ۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ دیندار کون ہے، دنیا دار کون ہے؟ آپ سمجھتے؟ فرمایا کہ جو بندہ دکان پہ بیٹھا ہوا ہے اس کو انتظار ہے کہ ابھی اذان ہوگی مسجد جاؤں گا، وہ دکان اور اڈے پہ بیٹھ کے بھی کیا ہے؟ دیندار ہے۔ ایک بندہ محراب میں بیٹھا ہوا ہے اور جو ہے نا بھائی یاد رکھیے پیسوں کے بارے میں سوچ رہا ہے، دنیا کے بارے میں سوچ رہا ہے، فرمایا کہ یہ محراب میں بیٹھ کے بھی کیا ہے؟ دنیا دار ہے۔ لیکن کیسی تشریح کر دی۔ اب دیکھیے وہ قرآن پاک کی تلاوت کر دی، گاہک آ گئے سودا کر لیا، ویسے ہی بیٹھ کے کیا کرے؟ کوئی گانا سنے؟ تلاوت کرے۔ اس کے بعد آپ خود پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد پھر آپ ترجمہ کسی بھی عالم کا جو آپ کو پسند ہو، قرآن کا اس کا کیا ہوا بزرگ کا ترجمہ پڑھ لیں، ایک رکوع روزانہ پڑھ لیں ترجمے کے ساتھ۔ کیوں جی صحیح مشورہ دے رہا ہوں؟ کام ختم نہیں ہوا، ابھی شروع ہو گیا ہے۔ ہاتھ کھڑا کرنے کی میری وہ عادت نہیں ہے، لیکن سب نیت کریں کہ اگلے سال تک جو ہے نا بھائی قرآن پاک ترجمے کے ساتھ مکمل پڑھ لیں گے۔ تب کیا ہوگی؟ ہدی للناس، یہ قرآن پھر کیا دے گا؟ ہدایت دے گا۔ وہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی۔ میرے استاد صاحب مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمہ اللہ، وہ فرماتے تھے کہ میں قرآن کا لفظی ترجمہ، اردو ترجمہ بھی کوئی پڑھے میں ضمانت دیتا ہوں، وہ بڑے مفسر تھے، میں ضمانت دیتا ہوں کہ کم از کم شرک سے بچ جائے، کفر سے بچ جائے گا، کیونکہ شرک اور کفر کی ہر قدم قدم پہ تردید ہے۔ شرک اور کفر سے بچ گیا تو انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ اس لیے ترجمے کے ساتھ اگلے سال زندگی رہی تو پھر پوچھیں گے کہ بھائی کتنے ساتھیوں نے ترجمے کے ساتھ پڑھا۔ ایک سال بہت ہوتا ہے، ایک رکوع روزانہ آپ پڑھ لیں، سال میں جو نا بھائی مکمل ہو جائے گا قرآن۔ اردو تو سب کو آتی ہے، ہماری قومی زبان ہے، تو یہ ممکن ہے یہ لیلۃ القدر ہی ہو، 29ویں رات ہے، ممکن ہے، اور لیلۃ القدر کا آخری چانس ہے تاخراتوں میں سے۔ نیت کر لیں کہ قرآن کا حق ادا کریں گے۔ یہ قرآن صرف جو نا قاری صاحب کے حوالے کر کے اگلے سال تک سوئیں گے نہیں، کچھ ہمت کر کے قرآن سے محبت کا اظہار ہم خود بھی کیسے کریں گے؟ کوئی ترجمے والا قرآن قاری صاحب سے مشورہ کر لیں، کون سا ترجمہ آسان ترجمہ ہو، زبان آسان ہو، اردو آسان ہو، ترجمہ اس کے ساتھ پڑھ لیں تو یہ قرآن پھر آپ کو بھی ہدایت دے گا، مجھے بھی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، لوگوں کی رہنمائی کے لیے یہ بتائے گا کہ بھئی میں آپ آئے کہاں سے ہیں، جانا کہاں ہے، انجام آپ کا کیا ہے، ٹھکانہ اصل منزل کیا ہے۔ بے وقوف ہوگا وہ، بدبخت ہوگا وہ جو یاد رکھیے ریلوے اسٹیشن کی رونق دیکھ کے وہاں بستر بچھا کے لیٹ جائے۔ لازمی بات ہے وہ گاڑی تو چلی جائے گی منزل تک، تو منزل آگے، ہماری منزل کہاں ہے؟ جنت ہے انشاءاللہ۔ راستہ بتا دیا گیا، روڈ میں نے قبر، قبر سے حشر، میزان اعمال ہوتے ہوتے پہنچ جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہماری اس بیٹھنے کو قبول فرمائے، قرآن کے ساتھ محبت کرنے، قرآن والوں کے ساتھ محبت کرنے، دین والوں کے ساتھ محبت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کا حق ادا کرنے کی، ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا
وشفاء من كل داء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. الہ العالمین ہماری اس بیٹھنے کو قبول فرما. یا اللہ ہم جنت کی طلب میں بیٹھے ہیں، جہنم سے نجات کے لیے بیٹھے ہیں، مغفرت طلب کر رہے ہیں. یا اللہ ہمیں جنت عطا فرما، جہنم سے نجات عطا فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کی یا اللہ بخشش فرما. الہ العالمین اپنے آنے والی زندگی میں، آنے والے سال میں یا اللہ اپنے ظاہر و باطن کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما، اعمال اور اخلاق کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. یا اللہ الہ العالمین، یا اللہ جو حافظ صاحب نے، قاری صاحب نے قرآن پڑھا ہے، نمازیوں نے سنا ہے، الہ العالمین اپنے بارگاہ میں اسے قبول فرما. الہ العالمین رمضان میں ہم نے جتنی بھی عبادتیں کی ہیں، تراویح کی نماز، اعتکاف میں ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، مسلمان اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ سب کی عبادتوں کو قبول فرما. یا اللہ ہم میں سے کسی کو بھی لیلۃ القدر کے اجر و ثواب سے محروم نہ فرما. یا اللہ ہم سب کو لیلۃ القدر کا اجر اور ثواب عطا فرما. الہ العالمین یا اللہ ہمیں اپنے آپ کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. جو بیمار ہیں، نمازی ساتھی، ان کے رشتہ دار، عزیز و اقربا، یا اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. جو بے روزگار ہیں یا اللہ برکت والا روزگار عطا فرما. جو بے اولاد ہیں یا اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما. جو اولاد والے ہیں یا اللہ اولاد کو، بچوں کو، والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، فرما بردار بنا، خدمت گزار بنا. الہ العالمین ہم سب کو مل کر اس ملک میں اسلامی معاشرہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآنی معاشرہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دین پر چلنا ہمارے لیے آسان بنا، دین والی ایمان والی زندگی عطا فرما. سرکشی کی، نافرمانی کی، بغاوت کی زندگی سے یا اللہ محفوظ فرما. یا اللہ شیطان ابلیس کے حملوں سے، نفس کے حملوں سے، الہ العالمین زمینی اور آسمانی آفات سے، ہر قسم کے فتنوں سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما. یا اللہ جو مغربی تہذیب کی یلغار ہے، بے حیائی ہے، بے دینی ہے، یا اللہ ہماری نسلوں کو اس سے محفوظ فرما. الہ العالمین قرآن کے ساتھ جڑنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما، قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. جو ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ ہیں یا اللہ معاف فرما، درگزر فرما. الہ العالمین ہمارے آنے والے سال کو گزرے ہوئے سال سے یا اللہ بہتر فرما، خیر و برکت والا بنا، پوری امت کے لیے خیر و برکت والا بنا. پاکستان کے اوپر الہ العالمین رحم فرما. یا اللہ پاکستان کو امن، ایمان اور نیکیوں کا گہوارہ بنا. یا اللہ ہر قسم کی سازشوں سے یا اللہ محفوظ فرما. ہم سب کو مسلمان بن کر جینے کی توفیق عطا فرما. اپنی شناخت، اپنی پہچان اسلام کے حوالے سے کرانے کی توفیق عطا فرما. فرقہ واریت سے، گروہ بندیوں سے محفوظ فرما. پوری امت کو اتحاد اور اتفاق کی نعمت عطا فرما. الہ العالمین آخر میں یہ دعا ضرور کریں، یا اللہ جب موت کا وقت آئے تو ہماری زبانوں پہ کلمہ طیبہ جاری فرما، ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ. آپ لوگوں کا شکریہ. میں اس بات پر فخر کروں گا کہ میرے مختلف نے مٹھائی اور کھانے کے لیے نہیں دیتے الحمدللہ استادوں کے بعد. اس لیے میں بہرات تاخیر اپنے شیخ، اپنے مربی حضرت استاد محترم، جس کے آپ سال 12 مہینے مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں بھائی استاد جی کب آئیں گے، استاد میں کب آئے، رمضان میں آئیں گے، تو جس کے آپ انتظار میں بھی انتظار میں ہوتا ہوں.
تاکہ وہ ہمیں موتی بکھیریں تاکہ ہم اس کی باتوں پر وہ کریں. اس لیے ہمتاً توجہ سے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے حضرت استاد شیخ مربی مولانا فیاض الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو استاد المسلم شریف جامع شفیع ہیں, ان سے گزارش کروں گا کہ اپنے مواعظ حسنہ سے ہمیں مستفید فرمائے. جزاکم اللہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا تمام لوگوں کی ہدایت کے. اللہ رب العزت مجھے بھی, آپ کو بھی اور تمام مسلمانوں کو قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک اللہ کی آخری کتاب ہے, آخری وحی, آخری پیغام ہے. حضور آخری نبی ہے, قرآن آخری کتاب ہے, اور کوئی کتاب نازل ہونے والی نہیں ہے. اب قیامت تک ہدایت جو ہے قرآن کے ساتھ وابستہ ہے. ایک تو میں قرآن کے حوالے سے بات کروں گا آپ سے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسری بات, ایک بات اور میں نے آپ سے عرض کرنی ہے کہ رمضان شریف کے یہ اختتامی دن ہیں, تو شاید یہ آخری رات ہو رمضان شریف کا, وہ جمعے کے دن پھر عید ہو جائے. لیکن مجھے تو نظر نہیں آ رہا, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ 2 خطبے جمع ہو جائیں تو حکمرانوں کے لیے کیا ہوتے ہیں. اچھا, حکمرانوں کے لیے ہوتے یا نہیں ہوتے, ہم خطیبوں کے لیے بہت بھاری ہوتے ہیں. بھائی عید پڑھا کے پھر تیار ہو کے جو ہے نا وہ جمعہ پڑھانا اور دونوں خطبے ایک دن میں 2 خطبے دینا, تو ہمارے ہاں تو عجیب عجیب چیزیں جن کا نہ قرآن میں ذکر ہے نہ حدیث میں ذکر ہے کہ اگر ایک دن جو ہے نا بھائی دونوں خطبے آ جائیں تو حکومت چلی جاتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دن میں جمعہ بھی اور جو ہے نا عید کا خطبہ, جمعے کا خطبہ بھی آیا تھا. لیکن حضور کے زمانے میں تو کسی نے یہ بات نہیں کی. البتہ یہ بات حضور جو دیہات سے لوگ آئے تھے عید پڑھنے کے لیے, حضور نے ان سے فرمایا کہ بھائی عید کی نماز آپ لوگوں نے پڑھ لی ہے, اور تو جمعہ تو آپ گاؤں کے رہنے والے ہیں, آس پاس کے گاؤں کے آپ کے ذمہ تو ہے نہیں, تو لہٰذا آپ لوگ اپنے گاؤں چلے جائیں, گاؤں جا کے ظہر کی نماز پڑھ لیں. یہ حضور نے البتہ ارشاد فرمایا. اب یہ کہ تخت و تاج کو کوئی خطرہ لاحق ہو جی, تو یہ ہمارے حکمران میرا خیال ہے خواب میں بھی نا ان کی کرسی ہلتی رہتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جمعے کو عید ہوتی ہے یا پھر ایک آدھ دن اور مل جاتا ہے, ہمارے لیے تو سعادت کی بات ہے کہ ایک دن اور مل جائے, روزہ رکھ لیں گے, رات کو جو ہے نا وہ عبادت کریں گے, توبہ استغفار کریں گے. دیکھیے رمضان نکلا جا رہا ہے, گزارش یہ ہے کہ اس کو محسوس کریں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین حضور کے پاس آئے, کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کا نام مبارک کہیں آ جائے
بندہ جو ہے نا بھائی بخل سے کام لے، درود شریف نہ پڑھے، وہ بندہ بڑا بد نصیب ہے، اس کی ناک خاک آلود ہو، وہ برباد ہو، وہ تباہ ہو۔ حضور نے فرمایا آمین، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آمین کا مطلب یہی ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک جب بھی آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کمال یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس کے اوپر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، رحمتوں کا، برکتوں کا بندہ مرکز بن جائے گا۔ اس لیے ہمارے نقشبندی صوفیائی کرام جو ہمارے بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ صبح ایک تسبیح درود شریف 100 مرتبہ، شام کو ایک تسبیح درود شریف 100 مرتبہ، تو کہتے ہیں 24 گھنٹے اللہ کی رحمتوں میں ہی رہیں گے۔ کتنا آسان نسخہ ہے، کوئی مشکل تو نہیں۔ جبریل امین نے پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ، وہ بندہ جس کے سامنے اس کے والدین، والد والدہ بڑھاپے کی حالت میں پہنچیں اور وہ ان کی خدمت کر کے، ان کی عزت کر کے، ان کا احترام کر کے جنت نہ کما سکا، اس کی ناک خاک آلود ہو، تباہ ہو، برباد ہو، رسوا ہو۔ جیسے ہمارے ناک کٹ گئی، یہ ناک خاک آلود ہونا ایسے ہی ہے۔ حضور نے فرمایا آمین، بالکل ٹھیک ہے۔ اس لیے جو بھائی ہمارے نوجوان ہیں جن کے والدین زندہ ہیں، وہ ان کی قدر کریں، ان کی خدمت کر کے، ان کی عزت کر کے، ان کا احترام کر کے اپنی جنت کمائیں۔ اور تیسرے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل امین آئے، کہنے لگے جی رمضان شریف آیا اور چلا بھی گیا، بندے نے توبہ اور استغفار کر کے اپنے گناہ نہیں بخشوائے، اس بندے کی ناک خاک آلود، بد دعا ہے۔ حضور نے فرمایا آمین، بالکل ایسے ہی ہو۔ یہ رمضان نکلا جا رہا ہے، ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ابھی سے نیت کریں ہم تو توبہ کرنے کے لیے بیٹھے، اللہ سے بخشش اور مغفرت طلب کرنے کے لیے بیٹھے۔ یا اللہ یہ رمضان مکمل ہونے سے پہلے پہلے یا اللہ ہماری بخشش فرما دے، بڑی کوتاہیاں ہیں، گن نہیں سکتے، لکھ نہیں سکتے، کتابیں بن جائیں گی، بہت کوتاہیاں، بہت گناہ، بہت غلطیاں، روزانہ کتنی کوتاہیاں ہوتی، اور ایسے گناہ ہو جاتے ہیں جن کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ غیبت کر دی، اس کو کہتے ہیں کہ جی گپ شپ، بھائی غیبت ہے، گپ شپ نہیں ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالی ہمارے صغیرہ کبیرہ سارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ یہ رمضان کی تکمیل ختم ہونے سے پہلے پہلے اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو جبریل امین کی بد دعا سے محفوظ فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آمین کہی اس کے اوپر، یا اللہ، اللہ کے رسول کی بد دعا سے بھی ہمیں محفوظ فرما، حفاظت فرما۔ ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں، صغیرہ کبیرہ گناہ، نئے پرانے گناہ، جدید قدیم، یا اللہ سب معاف فرما دے۔ ہم اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں، نیت یہ کر لیں کہ یا اللہ بخشوا کے جائیں گے، درخواست کر کے جائیں گے، دعا کر کے جائیں گے، ہمارے بیٹھنے کا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ مجھے تو ویسے بھی شوگر ہے قاری صاحب، مٹھائی تو میں کھاتا ہی نہیں کہ آپ مٹھائی کی ترغیب دیں ہیں جی۔ میں صرف اس لیے آپ کے ساتھ، میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے اور 3-4 دن سے طبیعت کوئی خراب ہے، لیکن میں نے کہا مسلمان اکٹھے ہو رہے ہیں تو میں بھی ان کے ساتھ مل کے دعا کروں گا، کسی نہ کسی کی دعا تو قبول ہو ہی جائے گی، تو کسی کی وجہ سے کسی کی بخشش ہو جائے گی۔ اللہ کی رحمت ایسی ہی ملتی ہے اچھے لوگوں کی مجلس میں۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایسی مجلس کے بارے میں کہ یہ مسلم شریف میں یہ حدیث آتی ہے، اللہ فرشتوں سے پوچھیں گے یہ کیا چاہتے ہیں بیٹھے ہوئے، فرشتے کہیں گے کہ یہ جنت مانگ رہے ہیں،
اللہ فرمائیں گے جنت کو دیکھا ہے لوگ؟ نہیں. اگر دیکھیں گے تو ان کی تڑپ اور ان کی طلب میں کتنا اضافہ ہوگا. اور کیا چاہتے ہیں؟ کہ جہنم سے نجات چاہتے ہیں. کہ جہنم کو دیکھا ہے کہ نہیں؟ اگر دیکھیں گے اس کی سختیاں، اس کی مصیبتیں، پھر کیا ہوگا؟ یا اللہ اور زیادہ پناہ مانگیں. اور کیا چاہتے ہیں؟ مغفرت چاہتے ہیں. جتنی کوتاہیاں ہو چکی ہیں، غلطیاں ہو چکی ہیں، آپ معاف فرما دیں. اس لیے بیٹھے. اب دیکھیں ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں نیت کر لیں کہ انہی 3 کاموں کے لیے، جنت مانگنے کے لیے بیٹھے. مٹھائی تو ویسے ہی مل جائے گی. جہنم سے نجات کے طلب میں بیٹھے ہوئے، گناہوں کی مغفرت کے لیے ہم بیٹھے. جتنے زیادہ بیٹھیں گے اتنی جو نا چانس زیادہ ہو جائے گا. پھر فرشتے عرض کریں گے کہ یا اللہ ایک بندہ تو پیچھے آ کے بیٹھا ہے، ویسے ہی کہیں پیچھے آ کے بیٹھا ہوا ہے، وہ تو نہ تو جنت مانگ رہا ہے، نہ جہنم سے نجات، نہ مغفرت مانگ رہا ہے. اس نے دیکھا رونق لگی ہوئی ہے، مٹھائی تقسیم ہو رہے ہیں، چلے میں بھی جا کے بیٹھ جاتا ہوں. کوئی مقصد لے کے نہیں آیا ہوا. اللہ رب العزت اس وقت فرمائیں گے، یہ مسلم شریف کی حدیث کا ٹکڑا ہے کہ ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم. عربی جن کو آتی ہو وہ تو سمجھتے ہیں کہ کتنا مزیدار جملہ ہے رسول اللہ. لگتا یہی ہے کہ زبان نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. عموماً روایت بالمعنی بھی ہوتی لیکن یہ الفاظ ایسے ہی لگ رہے ہیں. فرمایا ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، کہ یہ جو مقصد لے کے بیٹھے نیت کر کے جنت مانگ رہے ہیں، جہنم سے نجات، مغفرت طلب کر رہے ہیں، یہ اتنے پیارے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ ویسے جو بیٹھا ہے اللہ اس کی بھی مغفرت کر دے. ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ ویسے بھی بیٹھنے والا بدبخت بدقسمت نہیں ہوتا، اس کی بھی قسمت کھل جاتی. اس لیے میں باغم باغ آیا ہوں. قاری صاحب کہتے ہیں کہ طبیعت تو ٹھیک، بھائی رش بہت تھا اس لیے دیر ہو گئی. بڑی مشکل سے بھاگم بھاگ کر کے نیک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اب دیکھیں معتکفین بیٹھے ہوئے، کتنے قیمتی لوگ، کتنے قیمتی لوگ یہ اعتکاف کرنے والے. اللہ سب کے اعتکاف کو قبول فرمائے، ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے. ان سے گزارش ہے کہ اپنے لیے بھی دعا کریں، امت کے لیے بھی دعا کریں، پاکستان کے لیے بھی دعا کریں. ہم سب مشکلات میں ہیں، امت بھی مشکلات میں، پاکستان بھی مشکلات میں. اللہ امت کے اوپر رحم فرمائے، پاکستان کے اوپر رحم فرمائے. مجھے تو بڑا ہی خیال آتا ہے، میرے ایک شاگرد بھی پچھلے عرصے میں گئے تھے، انڈونیشیا گئے تھے تبلیغی جماعت کے ساتھ 7 مہینے کے لیے بیرون کا سفر. اب رمضان میں وہ واپس آئے. تو آپ اپنی دعاؤں میں پاکستان کا بھی خیال رکھیں. پاکستان میں خیر و برکت ہوگی تو وہ خیر و برکت میرے گھر بھی پہنچ جائے گی، آپ کے گھر بھی پہنچ جائے گی. اگر یہاں کوئی فتنہ ہوگا ہمارے گھروں تک بھی وہ فتنہ پہنچ جائے گا. وہ آئے میرے پاس، ویسے آپ کو بتا رہا ہوں، اپنی کارگزاری سنا رہے تھے میرے شاگرد بلال صاحب. میں نے کہا سنائیں کیا دیکھا؟ کہنے لگے جی وہاں رہے ہم. ایک چیز تو انہوں نے یہ مجھے بتائی، حیران ہو گیا ہوں کہ وہ کہتے ہیں ہم نے تقریباً کوئی، ان کی کرنسی کوئی ہلکی ہے، 1 لاکھ روپے کا نوٹ ہے، بڑا نوٹ، ہمارے ہاں 5000 کا ہے. کہتے ہیں کہ ہم نے $2500 توڑوائے تو پورے بیگ میں نا 3-3.5 کروڑ روپیہ ان کا آ گیا. کہتے ہیں ہم مختلف مسجدوں میں جاتے تھے، وہ سارے جو ہے نا وہ بیگ میں لے کے گھومتے رہے، خرچ کرتے رہے، 1 روپیہ بھی چوری نہیں ہوا. چوری چکاری کوئی نہیں، امن و امان، سکون، ہر ایک اپنے کام سے. میں نے کہا یار عجیب بات بتائی تم نے کہ ہمارے ہاں تو بہت سارے لوگ مسجد ہی آتے ہیں جوتے چرانے کے لیے. جو مسجد آتا ہے، ہر مسجد آنے والا نمازی نہیں ہوتا، کچھ تو جوتے چرانے بھی آتے ہیں. مصیبت یہ کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے ایک دوست کو کہا کہ مسجد آتے ہوئے اچھے کپڑے پہن کے آنے چاہیے.
اچھا لباس، اچھی ٹوپی. اس لیے لکھا ہے یہ مسجدوں میں جو ٹوپیاں ہوتی ہیں نا، مفتی حضرات نے لکھا ہے ان کو پہن کے نماز پڑھنا مکروہ ہے، کیونکہ یہ پہن کے آپ کسی مجلس میں جانے کو پسند نہیں کرتے. تو اب دیکھیے میں نے یہ کہا تو وہ جو نا اپنے جوتے، قیمتی جوتے پہن کے آ گیا جمعے میں، کوئی برانڈڈ جوتے تھے پہن کے آ گیا ہزاروں میں کہ خطیب صاحب نے کہا ہے. ادھر کوئی تلاش میں تھا، باہر نکلا ہوں وہ آستین چڑھا کر، جی آپ نے مسئلہ بتایا تھا. میں نے کہا جی بتایا تھا. کہتے ہیں چوری کر کے لے گئے ہیں، ہزاروں روپے کے وہ چپل تھے. میں نے کہا میں نے تو کہا تھا کہ اچھے لباس میں آ جائیں، اللہ کے گھر جا رہے ہیں خوبصورت لباس میں، ہاں جی اللہ سے ملنے جا رہے ہیں تو اچھے لباس میں آپ جائیں. لیکن اگر میں اس چور کا کیا کروں کہ جو مسجد آتا ہے کس لیے؟ نمازیوں کے روپ میں چوری کرنے آتا ہے. کہنے لگے میں تو وہ چائنے کے 100-200 روپے والا چپل پہن کے آتا تھا کہ لے جانے والا بھی پچھتا ہے، اب یہ جوتے چوری ہو. میں نے کہا اللہ کرے، دیکھیں میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، اللہ کرے ہمارے ملک میں بھی ایسے ہی امن و امان ہو، کوئی چوری چکاری. یاد رکھیے اللہ ان جو نا گناہوں سے ہمارے ملک کو پاک بنائے، تب یہ پاکستان ہوگا. پھر وہ کہنے لگے کہ جی وہ امام وہاں پہ، قاری صاحب توجہ فرمائیں، کہنے لگے جو امام ہیں وہ سب حکومت ہینڈل کرتی ہیں ان سب کو، مسجدوں کو سب کو. کہنے لگے چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں ہم گئے، امام سے پوچھا آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ تو پتہ چلا کہ وہ چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہیں، جامع مسجد نہیں ہے ایسے جامع مسجد. انہوں نے بتایا 80,000 پاکستانی حساب سے، 90,000. جامع مسجد جو بڑی بڑی مسجدیں جہاں جمعہ وقت وہاں 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ کتنی تنخواہیں ہوتی ہیں. تو میں نے کہا یار میرے لیے بھی وہاں مسجد ڈھونڈو. یہاں پاکستان میں تو یہ مغل پورے میں کوئی ایک جو نا بندہ کوئی امام مجھے ملا تھا کچھ سال پہلے. میں نے کہا تیری کتنی تنخواہ؟ کہ 6,000. کیا ہو گیا 6,000 روپے ہم امام کو دے دیتے ہیں، پورا مہینہ گزارو عیش کرو. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ امام جو ہے نا مطلب کہ یہ کوئی فرشتہ ہے. اور بھائی فرشتہ نہیں ہے، امام بھی انسان ہی ہے، بھوک لگتی ہے، لباس چاہیے. یہ رہبانیت عیسائیوں کے اندر تھی بھائی، عیسائی اسلام میں نہیں ہے. عیسائی اپنے راہبوں کو درویشوں کو سمجھتے تھے، وہ کھانا نہیں کھاتے تھے، اونٹ پٹانگ حرکتیں کرتے تھے. ان کے ایک راہب کا میں نے کتاب میں پڑھا 1 سال تک وہ ایک ٹانگ کے اوپر کھڑا رہا. ہمارے ہاں تو ایک ٹانگ کے اوپر کھڑا ہونا کوئی عبادت نہیں ہے، تراویح 2 ٹانگوں کے اوپر کھڑے ہوئے پڑھتے، ایک ٹانگ کے اوپر تو ہے ہی کوئی. رہبانیت نہیں اسلام میں، اس کی کوئی گنجائش نہیں. امن و امان، سکون. کہنے لگے مہنگائی بہت ہے لیکن لوگوں کے اندر خریدنے کی سخت موجود ہے، خوشحالی. اس نے ایک اور بات مجھے بتائی، مجھے بڑی پسند آئی، خصوصی طور پر دعا کریں. کہنے لگے وہاں پر حنفی، شافی، مالکی یہ مسلک، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث یہ نہیں ہے، سارے مسلمان ہیں. کسی مسجد میں بھی گئے، جو جیسے نماز پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لیتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جھگڑا کوئی نہیں ہے. کہنے لگا مزہ آ گیا، سارے مسلمان ہیں. ہمارے ہاں کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی اور نیچے اور کتنے طبقے ہیں پتہ نہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. بھائی میں آپ سے گزارش کروں گا اللہ ہم سب کو مسلمان بنا. اصل چیز اب دیکھیں نا، اصل چیز مسلمان ہونا ہے. میری یہ نصیحت ذہن میں رکھیں، رمضان کے آخری راتیں ہیں، یاد رکھیے کہ ہمارے ہاں ایک ہوتا ہے ارائیں برادری، ارائیں جانتے ہیں، راجپوت اور کیا اور بٹ. اب آپ بتائیں بٹ ہونا اصل کام ہے کہ انسان ہونا اصل کام ہے؟ جی اصل چیز تو انسان ہونا ہے. اس کے نیچے آ جائے پٹھان ہونا، سندھی ہونا، بلوچی ہونا، پنجابی ہونا، یا چودھری ہونا، یا ارائیں ہونا، یہ تو ضمنی چیزیں، ان کی کوئی خاص حیثیت
نہیں ہیں، اللہ کے ولی نہیں ہیں. اب کہتے ہیں بٹ یہاں پر ہیں، سعودی عرب میں بٹ ہیں، انسان تو ہیں. امریکہ میں تو بٹ ہوں گے ہی نہیں، انسان ہیں. اصل ہے انسان ہونا، ارائیں ہونا، بٹ ہونا، چودھری ہونا، یہ ضمنی چیزیں، ان کی کوئی اہمیت. اسی طرح یاد رکھیے مسلمان ہونا اصل کام ہے. حنفی ہونا، شافی ہونا، مالکی ہونا، بریلوی ہونا، دیوبندی ہونا، اہل حدیث ہونا، یہ ایسے ہی بٹ ہونا. اگر کوئی بٹ نہ بھی ہو تو چل جائے گا. ہم ان چیزوں کو کیوں نہیں سمجھ؟ جس چیز کی اہمیت ہے وہ ہے اسلام. کتنی اہمیت ہے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ سے میری بات سنیں. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے تھے. عرب میں نسب کا بڑا خیال ہوتا تھا کہ جی میرا باپ فلاں، میرا دادا فلاں، پردادا فلاں، وہ اوپر تک 20 نسب. اب سلمان فارسی تو ایران سے آئے تھے، اور ایران میں کوئی ایسا نسب بھی وہ نہیں محفوظ تھا. اور نسب ان کے والد ایران میں کیا تھے؟ آتش کدے کے سیکرٹری جنرل تھے. بت پرستی، شرک کے، اب وہ نام بھی نہیں لینا چاہتے تھے. تو ان کی باری آئی، آپ بتائیں اپنا نسب. کہنے لگے سلمان ابن اسلام. ابن اسلام کہنے لگے سلمان اسلام کا بیٹا. کیونکہ بھائی میں جو میرا باپ جو نا آتش پرست، میں تو اس کے ساتھ اپنا کوئی تعلق رکھنا قیامت کے دن نہیں رکھنا چاہتا، تو دنیا میں نہیں رکھنا چاہتا. میں اسلام کا بیٹا ہوں، سلمان ابن اسلام. کتنی اہم بات ہے. یہ بات حضور تک پہنچی کہ مجلس میں ایسا ہوا، سلمان فارسی نے اپنے آپ کو اسلام کا بیٹا کہا، اپنے باپ کا نام نہیں لیا. حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا سلمان منا اہل البیت، فرمایا کہ قیامت کے دن سلمان میرے اہل بیت میں سے اٹھے گا. جو اپنے آپ کو اسلام کا بیٹا بنائے گا اہمیت اس کی ہے. حضور نے اہل بیت قرار دے دیا. کن کو؟ سلمان فارسی کو. اس نے اپنے سارے نسب کو ختم کر کہا میں اسلام کا بیٹا ہوں. اللہ ہم سب کو اسلام کا بیٹا بنا دے. یہی ہماری پہچان ہے. هو سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام کیا رکھا ہے؟ مسلمان رکھا ہے. مسلمان بنے. یہی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بھائی جب مسلمان بنیں گے ہماری ساری دلچسپیاں اسلام کے ساتھ ہوں گی. اور پوچھا بھی اسلام کا جائے گا. قبر میں کتنے سوال ہوں گے؟ 3. من ربک، تمہارا پروردگار کون؟ ما دینک، تمہارا کیا جواب لکھا ہے حدیث میں؟ دین الاسلام، میرا دین کیا ہے؟ دیکھا. تم چودھری ہو یہ پوچھا جائے گا؟ ارائیں قریشی نہیں، حنفی، شافی، مالکی نہیں. دین، ما دین، تمہارا دین کون سا ہے؟ ہم اپنا تعارف بھول گئے ہیں. اللہ کے ولی ہو، اس رمضان کے واسطہ دے کر کہتا ہوں اپنا تعارف، اپنی پہچان، اپنی شناخت دوبارہ حاصل کریں. ہم مسلمان ہیں. لیکن یاد رکھیے آپ اپنے آپ کو لوگ ناراض ہوتے ہیں. ایک مرتبہ میں جمعہ پڑھانے آ رہا تھا، اپنی مسجد میں ماڈل ٹاؤن میں، وہ آ کے اترا ہوں. دروازے پہ ایک صاحب کھڑے تو سلام کر مانگنے والے تھے، بیکاری. تو وہ اب امام جو خطیب ہے وہ پتہ لگانا چاہتا ہے کہ یہ کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے، تاکہ اس فرقے کا نام لے کر وہ چندہ کرے. سلام کر کے لگے آپ سنی ہیں بریلوی، تاکہ وہ ممبر پہ چل کے صدقے یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کے پیسے اکٹھا کرے، مذہب کارڈ. میں نے کہا یار توبہ کر، میں تو کبھی سنی رہا ہی نہیں، کبھی باپ دادا بھی سنی نہیں ہے، کیا بات کر. کہنے لگا اچھا آپ دیوبندی ہیں؟ میں کہا نہیں، میں تو چترالی ہوں. دیوبند تو ادھر ہندوستان میں ہے، میں تو چترال سے میرا تعلق، چترالی ہوں.
پریشان ہو گئے، کہنے لگے آپ غیر مقلد اہل حدیث بھائی ہوں گے. میں کبھی باپ دادا کے غیر مقلد نہیں رہا. کہیں پھر آپ ہیں کون ہیں؟ اس سے ہو گئے. میں کہا جی میں سیدھا سادہ مسلمان ہوں. وہ مسجد میں نہیں آیا جمعہ پڑھنے. وہ جاتے وہ دوسرا ساتھی بھی دیکھو یہ مسلمان جا رہا ہے، میرے تانا دیتے ہوئے. اور پھر اس نے اتنی بڑی گالی دی مجھے، وہ میں یہاں مسجد میں بیٹھ کے ذکر نہیں کر سکتا. اس وقت مسلمان ہونے پہ گالیاں ملتی ہیں. اب دیکھیے یہ فرقوں کو آپس میں لڑا کے، مسلکوں کو لڑا کے، جیسے جو نا مرغے نہیں لڑاتے، پتہ نہیں کون لڑا ہے، ویسا آپ مسلمان بن جائیں. اور پھر مسلمان بننے سے ہوگا کیا؟ یا دیکھیے ہمارے درس نظامی میں ایک کتاب ہے، وہ چھوٹی سی کتاب ہے عقیدہ طحاویہ کے نام سے، عقائد اہل سنت والجماعت کے عقائد، مسلمانوں کے عقائد کیا. وہاں لکھا ہوا ہے، قاری صاحب نے پڑھا ہے، قاری صاحب مقتدیوں کو بتایا بھی کریں گے. والمؤمنون کلهم اولیاء الرحمن. وہاں لکھا ہوا ہے کہ اہل سنت والجماعت مسلمانوں کا عقیدہ یہ کہ تمام کلمہ گو ولی اللہ ہیں. ہم سب جو بیٹھے ہوئے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ کلمہ گو ہے نا. والمؤمنون کلهم اولیاء الرحمن، ولی اللہ ہیں، ولی الرحمن ہیں. جب ہم ایک دوسرے کو اللہ کا ولی مانیں گے تو کیا ایک دوسرے کو گالی دیں گے؟ کبھی کوئی ولی اللہ کو گالی دیتا ہے؟ کبھی اس کے ساتھ لڑائی کریں گے، کبھی جھگڑا کریں گے؟ الحمدللہ جو مسجد آ رہے ہیں سارے ولی اللہ ہیں. والمؤمنون کلهم اولیاء. ہمارے عقائد یہ ہیں، ہماری سوچ یہ ہے، ہمارے افکار یہ ہیں. یہ فکر اپنائیں گے انشاءاللہ امن بھی ہوگا، سکون بھی ہوگا. جوتے بھی نہیں چرائیں گے، کیونکہ ولی اللہ کے جوتے تو کوئی بھی نہیں چراتا. ایک تو میں نے بات یہ عرض کرنی تھی آپ سے کہ رمضان کے آخری ایام چل رہے ہیں، آخری راتیں چل رہی ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو جہنم سے نجات عطا فرمائے. اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے. یہ معتکفین بھائی جو بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ان کے اعتکاف کو قبول فرمائے. قاری صاحب نے، چھوٹے بیٹے نے جو قرآن پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حرف بحرف قبول فرمائے. سننے والے، سنانے والوں کی اللہ رب العزت ہمیشہ ان کو سرسبز و شاداب رکھے. اللہ اپنی نعمتوں سے ان کو محظوظ رکھے، ہر آفت سے، ہر بلا سے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ جو رمضان کی عبادتیں ہوتی ہیں پورے سال تک ان کے اثرات رہتے ہیں، ان کی برکتیں رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ ایسی ہمارے ساتھ ان کی رمضان کی رحمتوں کو، رمضان کی برکتوں کو قائم دائم رکھے. دوسری بات یہ جو کہا کہ رمضان کا مہینہ، اس میں قرآن نازل ہوا ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے. دیکھیے قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، اگرچہ بہت سارے مضامین اس میں ہیں. وہ بہت سارے سائنسدان تو یہ پڑھ کے اس میں سائنس کے بارے میں مضامین ہیں. ڈاکٹر مورس بکائی وغیرہ جو مسلمان ہوئے وہ تو یہی دیکھ کے مسلمان ہوئے، لیکن بنیادی طور پر یہ کتاب ہدایت ہے. اب ہدایت کیا چیز ہے؟ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ہدایت کیا چیز ہے. بھائی یاد رکھیے معتکفین بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں بھائی، ان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ اعتکاف کی عبادت کیا ہے. ظہر کی 4 رکعتیں تو آپ گھر میں بھی پڑھ لیتے ہیں، مسجد میں اعتکاف میں بھی پڑھ لیتے ہیں کہ نہیں؟ عصر کی 4 پڑھ لیتے ہیں، نفل پڑھ لیں، قرآن کی تلاوت کریں. یہ سب عبادتیں ہم گھر میں بھی کر سکتے ہیں، اعتکاف کے بغیر بھی کر سکتے ہیں. بھائی اعتکاف میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی اصل عبادت کیا ہے؟ ان کی اصل عبادت ہے کہ وہ چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کر، قبر کے برابر کمرہ ہے، بڑی جگہ نہیں دیتے مسجد والے نا، چھوٹی سی جگہ، اس میں بیٹھ کے وہ سوچیں کہ میں آیا کہاں سے، پھر سوچیں کہ میں نے جانا کہاں ہے. تدبر اور تفکر
یہ عبادت ہے، اور یہ عبادت جناب عبد المطلب نے شروع کی تھی کب؟ حضور کی بعثت سے پہلے۔ آپ کے دادا عبد المطلب یہ غار حرا میں وہ جاتے تھے، رمضان پورا رمضان وہاں رہتے تھے، اس کو جو ہے نا بھائی یاد ہے تحنث کہتے ہیں عربی میں۔ پھر حضور علیہ السلام جاتے تھے رمضان میں، وہاں پورا رمضان وہاں گزارتے تھے، اللہ کی ذات، صفات، مخلوقات، اور ہم آئے کہاں سے، کہاں ہم نے جانا ہے، اس کے بارے میں سوچتے تھے، فکر کرتے تھے۔ اب یہ معتکفین جو بیٹھے ہوئے یہ بیٹھ کے سوچیں کہ میں آیا کہاں سے ہوں۔ ایک مرتبہ میں سبق پڑھا رہا تھا تو میں نے کہا بھائی یہ تدبر اور تفکر کہ میں آیا کہاں سے ہوں، یہ عبادت۔ میں نے کہا آپ کہاں سے آئے؟ ایک طالب علم سے پوچھا، پہلے میں گجرانوالے سے آئے، اور میں نے کہا کم وقت جنت سے آئے ہو، کہاں سے؟ گجرانوالے کی بات نہیں ہے، ہم کہاں سے آئے؟ آدم علیہ السلام جنت سے باہر نکل کے اس دنیا میں آئے، اور پھر جانا کہاں ہے؟ کون بتا رہا ہے؟ ہدی للناس، قرآن بتا رہا ہے۔ یہ کام ہے قرآن کا کہ میں آیا کہاں سے ہوں۔ یہ سائنس کا کام، سائنسدان تو آنے کے بعد پھر تجزیہ کرتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے جی، آیا کہاں سے؟ جنت سے آئے، پھر کہاں جائیں؟ ہدی للناس، قرآن ہمیں بتاتا ہے، محمد الرسول اللہ پیغمبروں کا یہی کام ہے، ہدایت، یہ بتا دینا کہ بھئی کہاں جانا ہے۔ اب دیکھو نا کافر تو کہتے ہیں مر گئے، کھپ گئے، ختم، مٹی میں رل مل گئے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے نہیں، مر گئے تو زندگی یا ختم نہیں ہوئی بلکہ نئے مرحلے میں داخل ہو گئی، قبر میں جائیں گے، وہاں کیا ہوگا؟ امتحان ہوگا، پہلا سیشن 3 سوالات ہوں گے، من ربک، ما دینک، ما تقول فی شان ھذا الرجل، اللہ کے رسول کو سامنے لایا جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ قبر میں رہیں گے قیامت قائم ہونے تک۔ بھائی جان ویسے برا نہ منائیں، بڑے نادان لوگ ہیں، 80-90 سال اس زمین کے اوپر بھاگتے رہتے ہیں، لیکن جانا کہاں ہوتا ہے؟ زمین کے نیچے۔ وہاں 80 سال رہنا ہے، 1000 سال، لاکھ سال، اللہ جانتا ہے بھائی قیامت قائم ہونے تک وہاں رہنا ہے۔ اور وہاں بھی سہولتیں چاہیے، صرف یہاں بنگلے نہیں چاہیے، یہاں مٹھائیاں نہیں چاہیے، وہاں بھی مٹھائی چاہیے، وہاں بھی اے سی چاہیے، وہاں بھی سہولتیں چاہیے۔ اس کے لیے کیا تیاری ہے؟ لاکھ سال، 2 لاکھ، کوئی پتہ نہیں کتنا رہیں گے وہاں۔ پھر وہاں سے اٹھیں گے۔ اب اٹھنے پہ بھی بہت سارے لوگ، ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں قبر سے نکلوں گا کیسے؟ اتنی زیادہ مٹی پڑی ہوگی میرے اوپر۔ کیوں جی؟ وہ سلیبیں ڈال کے اس کے اوپر مٹی ڈالتے ہیں، میں کھولوں گا کیسے؟ قرآن نے لکھا اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو جنبش آئے گی، اذا زلزلت الارض واخرجت الارض اثقالها، ایسا زلزلہ برپا ہوگا کہ سارے قبروں کے اوپر سے چھت ہٹ جائے گی۔ دیکھا، ہٹنے کے بعد واخرجت الارض اثقالها، زمین کے اندر جو خزانے، مردے، دفن ہیں، سارے زمین ان کو باہر پھینک دے گی۔ ہمیں باہر نکلنے کے لیے زور لگانے کی ضرورت نہیں پڑے، باہر نکلیں، کہاں جائیں گے؟ حشر کی طرف جائیں گے، وہاں پر پھر حساب کتاب ہوگا، اپنا اپنا بستہ لے کے پہنچ جائیں گے۔ یہ ہے ہدایت۔ آئے کہاں سے ہیں؟ آدم علیہ السلام، ہمارے دادا جنت سے آئے۔ پھر ہم نے جانا کہاں ہے؟ قبر، قبر سے وہ سارے مرحلے قرآن بتاتا ہے، اللہ کے رسول، یہ ہے رسولوں کا کام، یہ سائنسدانوں کا کام، وہ تو مرنے کے بعد ختم ہو گیا معاملہ۔ قرآن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، لوگوں کی کس کے لیے؟ قبر کے لیے تیاری کیا کرنی ہے، آخرت کے لیے میزان اعمال، ترازو رکھے جائیں گے، بھئی اعمال تولے جائیں گے، پھر جنت جہنم کا کیا ہوگا؟ فیصلہ ہوگا، پھر ہم دوبارہ اپنی اصلی جگہ کیا ہو جائیں گے؟ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اس سارے سفر کے مرحلے کو ہمارے لیے آسان فرمائے۔
یہاں یہ رمضان، یہ تراویح، یہ قرآن سننا، نمازیں پڑھنا، یہ اس سفر کی تیاری ہے۔ اللہ بہتر سے بہتر تیاری کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اپنی قبر کی تیاری، اپنی آخرت کی فکر کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آپ سوچیں گے کہ دنیا کے بارے میں آپ بات کیوں نہیں کر رہے؟ رات دن دنیا کے بارے میں باتیں کرنے والے موجود ہیں، کم از کم ایک رات ہم بیٹھ کے آخرت کی فکر کی بات ہو کریں۔ بعض لوگ تو ایسے بھی وہ میدان میں ہوتے ہیں، دیکھو یہ مولوی صاحبان آخرت ہی کی بات کرتے ہیں، دنیا کی صحبتوں کی بات کیوں نہیں کرتے؟ دنیا کے لیے تم جو بتانے والے موجود ہیں۔ دنیا کی کامیابی رات دن باپ بیٹے کو بتاتا ہے، باپ ماں بیٹی کو کیوں کہ نہیں بیٹا یہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا، بتانے والے اتنے زیادہ ہیں، آخرت سے غفلت ہے۔ اب یہ علماء کا کام ہوتا ہے، انبیاء کرام کا کام یہی، علماء انبیاء کے وارث ہیں، وہ لوگوں کو بتائیں کہ اصل زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، فرمایا اصل زندگی تو آخرت کی زندگی۔ یہ اللہ کے رسول فرمایا، مسلم شریف جلد ثانی میں موجود ہے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، یا اللہ صرف آخرت کی زندگی، کیونکہ لامحدود زندگی، اس زندگی کی فکر، قبر میں ہم کتنی دیر رہیں گے اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت۔ یہ ہم روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، تراویح قرآن پڑھتے ہیں، یاد رکھیے قرآن سے ہمیں ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ہدایت کب حاصل ہوگی؟ سوال یہ کہ قرآن سے ہدایت ہم کب حاصل کر سکیں گے؟ جب قرآن کا ترجمہ آئے گا، قرآن کا معنی معلوم ہوگا، تب ہم اس سے ہدایت حاصل کر سکیں گے۔ کیوں جی خالد صاحب آپ کے یہاں درس قرآن کی ترتیب ہے روزانہ جی 3 دن روزانہ کر لیا کریں، لیکن اچھا کام تو روزانہ ہونا چاہیے۔ اچھے کام، کھانا اچھا کام ہے، روزانہ 3 مرتبہ صبح دوپہر شام، درس ہفتے میں 3۔ ویسے مشورہ دے رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے، آپ جیسے مناسب سمجھتے ہیں اپنے مقتدیوں کو لے کے وہ، لیکن قرآن کا ترجمہ ہر مسلمان کو آنا چاہیے۔ ہدایت تب حاصل کریں گے، ترجمہ آنا چاہیے، معنی آنا چاہیے، تفسیر آنی چاہیے۔ چلیں ایک کوشش مسجد میں قاری صاحب کر رہے ہیں، لیکن آپ خود بھی یاد رکھیے کہ آج رمضان میں قرآن نازل ہوا، قرآن کا مہینہ ہے، اس میں ایک چیز میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ ابھی بیٹھے بیٹھے ارادہ کریں کہ کسی عالم کا ترجمہ، 500 زبانوں میں قرآن کا ترجمہ ہوا ہے، کتنی زبانوں؟ کوئی گلہ نہیں کر سکتا کہ مجھے قرآن نہیں ملا، ترجمے والا جون سی زبان کا آپ کہیں گے آپ کو ترجمہ مل جائے گا۔ یہاں تک کہ چترال نہیں، وادی ہے، چھوٹی سی وادی ویلی ہے، اس کی ایک زبان ہے، اس میں بھی قرآن کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ کون سی ایسی زبان جس میں قرآن کا ترجمہ 500 زبانوں میں قرآن کا ترجمہ ہو چکا ہے؟ دیکھیے قرآن آپ نے سنا رمضان میں، الحمدللہ اللہ قبول فرمائے، کام پورا نہیں ہوا، کام شروع ہوا ہے۔ اب 29 کو مجھے بلا کے دعائے خیر کر کے نکلو، کام پورا ہو گیا، قاری صاحب نے کہہ دیا جی، استاد جی نے کہہ دیا بھائی شروع ہو گیا ہے۔ اب دیکھیے آپ نے سنا صرف کانوں سے، اس کے بعد باری ہے کہ اپنی زبان سے پڑھیں۔ ناظرہ آپ کو آنا چاہیے، جن کو نہیں آتا وہ آج سے شروع کریں۔ بات کہتے ہیں میں تو 40 سال میری عمر ہے جی، اب میرے ایک دوست 45 سال ان کی عمر تھی، میں نے بیان کیا کہ قرآن کا ناظرہ پڑھنا شروع کریں، انہوں نے ایک حافظ صاحب سے رابطہ کر کے قرآن ناظرہ شروع کیا، 6 مہینے میں اس نے قرآن مکمل کیا۔ 45 سال ان کی عمر، اب 60 سال ہو گئی ہے ان کی عمر، اور وہ اتنے خوش ہیں کہ میں قرآن پڑھ سکتا ہوں، مجھے ناظرہ آتا ہے، ہر ایک کو بتاتے ہیں۔ میں وہ دکان ہے ان کی، تو کہتے ہیں دکان میں گاہک نہیں ہوتے، قرآن پاس رکھا ہو تلاوت کر لیتے، گاہک آ گئے سودا کر لیتے۔
دیکھا دین دنیا کو ساتھ ساتھ رکھا. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ دیندار کون ہے, دنیا دار کون ہے؟ آپ سمجھتے ہیں؟ فرمایا کہ جو بندہ دکان پہ بیٹھا ہوا ہے اس کو انتظار ہے کہ ابھی اذان ہوگی, مسجد جاؤں گا, وہ دکان اور اڈے پہ بیٹھ کے بھی کیا ہے؟ دیندار ہے. ایک بندہ محراب میں بیٹھا ہوا ہے اور جو ہے نا بھائی یاد رکھیے پیسوں کے بارے میں سوچ رہا ہے, دنیا کے بارے میں سوچ رہا ہے, فرمایا کہ یہ محراب میں بیٹھ کے بھی کیا ہے؟ دنیا دار ہے. لیکن کیسی تشریح کر دی. اب دیکھیے وہ قرآن پاک کی تلاوت کریں, گاہک آ گئے سودا کر لیا, ویسے ہی بیٹھ کے کیا کرے؟ کوئی گانا سنیں, تلاوت کریں. اس کے بعد آپ خود پڑھیں گے, پڑھنے کے بعد پھر آپ ترجمہ کسی بھی عالم کا جو آپ کو پسند, قرآن کا اس کا کیا ہوا بزرگ کا ترجمہ پڑھ لیں, ایک رکوع روزانہ پڑھ لیں ترجمے کے ساتھ. کیوں جی صحیح مشورہ دے رہا ہوں, کام ختم نہیں ہوا, ابھی شروع ہو گیا ہے. ہاتھ کھڑا کرنے کی میری وہ عادت نہیں ہے, لیکن سب نیت کریں کہ اگلے سال تک جو ہے نا بھائی قرآن پاک ترجمے کے ساتھ مکمل پڑھ لیں. تب کیا ہوگی؟ ہدی للناس, یہ قرآن پھر کیا دے گا؟ ہدایت دے گا. بھائی لوگوں کے لیے ہدایت ہے, رہنمائی. میرے استاد صاحب مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمہ اللہ, وہ فرماتے تھے کہ میں قرآن کا لفظی ترجمہ, اردو ترجمہ بھی کوئی پڑھے, میں ضمانت دیتا ہوں. وہ بڑے مفسر تھے, میں ضمانت دیتا ہوں کہ کم از کم شرک سے بچ جائے, کفر سے بچ جائے گا, کیونکہ شرک اور کفر کی ہر قدم قدم پہ تردید ہے. شرک اور کفر سے بچ گیا تو انشاءاللہ جنت میں جائے گا. اس لیے ترجمے کے ساتھ اگلے سال زندگی رہی تو پھر پوچھیں گے کہ بھائی کتنے ساتھیوں نے ترجمے کے ساتھ پڑھا. ایک سال بہت ہوتا ہے, ایک رکوع روزانہ آپ پڑھ لیں, سال میں جو نا بھائی مکمل ہو جائے گا قرآن. اردو تو سب کو آتی ہے, ہماری قومی زبان. تو یہ ممکن ہے یہ لیلۃ القدر ہی ہو, 29ویں رات ہے, ممکن ہے. اور لیلۃ القدر کا آخری چانس ہے تاخراتوں میں سے. نیت کر لیں کہ قرآن کا حق ادا کریں گے. یہ قرآن صرف جو نا قاری صاحب کے حوالے کر کے اگلے سال تک سوئیں گے نہیں, کچھ ہمت کر کے قرآن سے محبت کا اظہار ہم خود بھی کیسے کریں گے. کوئی ترجمے والا قرآن قاری صاحب سے مشورہ کر لیں, کون سا ترجمہ آسان ترجمہ ہو, زبان آسان ہو, اردو آسان ہو, ترجمہ اس کے ساتھ پڑھ لیں تو یہ قرآن پھر آپ کو بھی ہدایت دے گا, مجھے بھی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس, لوگوں کی رہنمائی کے لیے یہ بتائے گا کہ بھئی میں آپ آئے کہاں سے ہیں, جانا کہاں ہے, انجام آپ کا کیا ہے, ٹھکانہ اصل منزل کیا ہے. بے وقوف ہوگا وہ, بدبخت ہوگا وہ جو یاد رکھیے ریلوے اسٹیشن کی رونق دیکھ کے وہاں بستر بچھا کے لیٹ جائے. لازمی بات ہے وہ گاڑی تو چلی جائے گی, منزل تک تو منزل آگے. ہماری منزل کہاں ہے؟ جنت ہے انشاءاللہ. راستہ بتا دیا گیا, روڈ میں قبر, قبر سے حشر, میزان اعمال ہوتے ہوتے پہنچ جائیں گے. اللہ رب العزت ہماری اس بیٹھنے کو قبول فرمائے. قرآن کے ساتھ محبت کرنے, قرآن والوں کے ساتھ محبت کرنے, دین والوں کے ساتھ محبت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک کا حق ادا کرنے کی, ترجمے کے ساتھ, تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. دعا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اجرنا من النار, اللهم اجرنا من النار.
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا الہ العالمین ہماری اس بیٹھنے کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم جنت کی طلب میں بیٹھے ہیں، جہنم سے نجات کے لیے بیٹھے ہیں، مغفرت طلب کر رہے ہیں۔ یا اللہ ہمیں جنت عطا فرما، جہنم سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کی یا اللہ بخشش فرما۔ الہ العالمین اپنے آنے والی زندگی میں، آنے والے سال میں یا اللہ اپنے ظاہر و باطن کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما، اعمال اور اخلاق کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ الہ العالمین، یا اللہ جو حافظ صاحب نے، قاری صاحب نے قرآن پڑھا ہے، نمازیوں نے سنا ہے، الہ العالمین اپنے بارگاہ میں اسے قبول فرما۔ الہ العالمین رمضان میں ہم نے جتنی بھی عبادتیں کی ہیں، تراویح کی نماز، اعتکاف میں ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، مسلمان اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ سب کی عبادتوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم میں سے کسی کو بھی لیلۃ القدر کے اجر و ثواب سے محروم نہ فرما۔ یا اللہ ہم سب کو لیلۃ القدر کا اجر اور ثواب عطا فرما۔ الہ العالمین یا اللہ ہمیں اپنے آپ کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ جو بیمار ہیں، نمازی ساتھی، ان کے رشتہ دار، عزیز و اقربا، یا اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں یا اللہ برکت والا روزگار عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں یا اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما۔ جو اولاد والے ہیں یا اللہ اولاد کو، بچوں کو والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، فرمان بردار بنا، خدمت گزار بنا۔ الہ العالمین ہم سب کو مل کر اس ملک میں اسلامی معاشرہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآنی معاشرہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دین پر چلنا ہمارے لیے آسان بنا، دین والی ایمان والی زندگی عطا فرما، سرکشی کی، نافرمانی کی، بغاوت کی زندگی سے یا اللہ محفوظ فرما۔ یا اللہ شیطان ابلیس کے حملوں سے، نفس کے حملوں سے، الہ العالمین زمینی اور آسمانی آفات سے، ہر قسم کے فتنوں سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو مغربی تہذیب کی یلغار ہے، بے حیائی ہے، بے دینی ہے، یا اللہ ہماری نسلوں کو اس سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین قرآن کے ساتھ جڑنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما، قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ ہیں یا اللہ معاف فرما، درگزر فرما۔ الہ العالمین ہمارے آنے والے سال کو گزرے ہوئے سال سے یا اللہ بہتر فرما، خیر و برکت والا بنا، پوری امت کے لیے خیر و برکت والا بنا۔ پاکستان کے اوپر الہ العالمین رحم فرما۔ یا اللہ پاکستان کو امن، ایمان اور نیکیوں کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ ہر قسم کی سازشوں سے یا اللہ محفوظ فرما۔ ہم سب کو مسلمان بن کر جینے کی توفیق عطا فرما، اپنی شناخت، اپنی پہچان اسلام کے حوالے سے کرانے کی توفیق عطا فرما، فرقہ واریت سے، گروہ بندیوں سے محفوظ فرما، پوری امت کو اتحاد اور اتفاق کی نعمت عطا فرما۔ الہ العالمین آخر میں یہ دعا ضرور کریں، یا اللہ جب موت کا وقت آئے تو ہماری زبانوں پہ کلمہ طیبہ جاری فرما، ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم